حق کا سیدھا راستہ حسینیوں کا راستہ حسینیوں کا راستہ نعرہ حیدری یا الہی تیرے بندوں نے ستا رکھا ہے. آخری آدمی تک بھائی جان قابل غور. یا الہی تیرے بندوں نے ستا رکھا ہے اور محمد کو بھی اپنے جیسا بنا رکھا ہے. اگر تجھ کو توحید بچانی ہے خدا بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم جس نے اس پوری کائنات کو بلا مقصد خلق نہیں کیا ہے، اس نے انسان کو عقل کے جوہر سے نوازا ہے اور یہ عقل انسان کو حیوان سے اور حیوان کو انسان سے جدا کرتی ہے. جہاں پر انسان اپنی دو ہاتھ اور دو پاؤں کے ساتھ چل رہا ہو لیکن اسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، تو ایسے انسان کو بے عقل کہا جاتا ہے.
اور بے عقل انسان حیوان میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جتنے افراد بیٹھے ہیں جن کو سردی لگ رہی ہے اور جن کو سردی نہیں بھی لگ رہی، ان سب کے پاس بھی عقل موجود ہے، چونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے یا ہے؟ سب بتائیں، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عقل نہیں کہلاتی، وہ یعنی اچھے اور برے کو پہچاننے کی تمیز کہلاتی ہے۔ وہ ایسے کہ مثلا آپ گدھے کے سامنے گوشت رکھ دیجئے نہیں کھائے گا، اور گھاس رکھ دیجئے وہ کھا لے گا۔ تو یہ چیز کچھ ایسی ہے کہ جسے اللہ نے ودیعت کیا ہوا، لیکن جو جانور کے پاس ہے وہ نہیں ہے جو انسان کو اللہ نے عقل عطا کی۔ ابھی میں عقل کی بات آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ نے جلدی بول دیا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ چونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، اور عقل جو ہے اس کے لیے خود معصوم نے ارشاد فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، رحمان کی عبادت کی جائے۔ اور پھر کیا بات ہے، یہیں پر قول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، وقت سے بالجنہ، اور اس رحمان کی عبادت کے بعد اسی عقل کے ذریعے سے جنت کمائی جائے۔ عقل انسان کو بتاتی ہے کہ جنت کمانے کا ذریعہ کیا ہے۔ حیوان کے لیے جنت اور جہنم کا کوئی تصور نہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیسے مرتے ہیں، وہ کس طریقے سے جیتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ بالکل ایک الگ اور اشرے کا موضوع ہے۔ اس لیے چونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حیوان کے پاس عقل نہیں، کیونکہ سدھو پورے میں تقریر ہے تو پوری بات سیدھی ہوگی۔ سدھو پورا لفظ تو خیر ہے سکھوں کا، لیکن اس میں بیچ میں لفظ حرف یہ بھی ڈال دیتا ہوں، سیدھو پورا۔ تو سدھو پورے میں سیدھی راہ کا موضوع قرار دیا گیا کہ سیدھی راہ کہتے کسے، توجہ ہے نا آپ کی؟ پیچھے والے حضرات بھی سب ساتھ ہیں؟ ہاں، سب سے پیچھے جو بیٹھے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں جی بہتر۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا، اور یہ جملے سننے کے قابل ہیں، کوئی اور بھی موضوع چنا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر آپ کے ذریعے سے ہوا کے دوش پر مختلف کانوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں، تو ان کانوں کو بھی یہ جملہ پہنچانا ہے، اور آپ کے کان تک بھی یہ جملے پہنچانے ہیں کہ عقل جانور کے پاس نہیں ہے۔ اب مثلا اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ وحی کیا کی کہ بھائی تمہیں بڑے بڑے اونچے مقامات پر چھتا بنانا، اور تمہیں اس دنیا میں بہترین پھولوں سے رس چوسنا ہے، اور انہیں اپنے شکم میں جگہ دینا ہے، اور وہی شکم تمہارے ان رسوں کو ملا کے شہد کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہی جو تم نے رس بنایا ہے وہ تمہارے منہ سے تھوک کی صورت میں باہر نکلے گا، اور وہ جو تمہارا تھوک ہے وہ انسان کے لیے شفا بن جائے گا۔ جو شہد کی مکھی کا تھوک ہے، لعاب ہے، وہ انسان کے لیے شفا ہے، تو اللہ نے اس میں ایک اور پیغام بھی رکھ دیا کہ شہد کی مکھی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، تو اگر شہد کی مکھی کا لعاب شفا ہے تو کیا مصطفیٰ کا لعاب شفا نہیں ہو سکتا؟ توجہ فرما رہے نا؟ تو اللہ نے مختلف مقامات پر اور مختلف مخلوقات کو ودیعت کیا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا، یعنی جو طریقہ حیات پرندوں کا ہے وہ طریقہ حیات چوپایوں کا نہیں ہے۔ چار ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، ان کا الگ طریقہ حیات ہے، پرندوں کا الگ طریقہ حیات ہے۔ اسی طریقے سے جو چوپایوں کا طریقہ حیات ہے وہ مچھلیوں کا طریقہ حیات نہیں ہے۔
یعنی ہر جانور، ہر حیوان کا طریقہ زندگی مختلف ہے، اور یہ سارا طریقہ اللہ نے ان کے ذہن میں ودیعت کیا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، اور تمہیں کیا کھانا ہے، اور کس چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں حیوانات کو بتا دی گئی۔ ابھی میں نے گدھے کی مثال دی کہ گدھا ہمارے یہاں ایک بے وقوفی کی علامت ہے۔ دوسرے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم گدھے ہو کیا، تمہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ گدھے کو بھی اتنا شعور ہے کہ کون سی چیز کھانا ہے، کون سی چیز نہیں کھانا۔ اس کو پتا ہے کہ جو مجھے نہیں کھانا وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، اس لیے نہیں کھانا ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ ہر وہ چیز کھا لیتا ہے جس سے اسے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ شراب پیو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، لیکن شراب پی رہا۔ اللہ نے کہا نشے والی چیزیں کھاؤ پیو گے نقصان ہوگا، کھا رہا ہے، پی رہا۔ تو یہ انسان ہے۔ اب میں فرق بتاتا ہوں آپ کو، اور اسی سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو چونکہ انسان کو عقل عطا کی ہے، اور عقل انسان کو یہ بتاتی ہے، عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اندھیرا ہے یا روشنی ہے۔ عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت سردی ہے یا گرمی ہے۔ عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عقل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اگر میں آگے گیا اور آگے گڈھا ہے، اگر میں چلتا گیا تو گڈھے میں گر کے زخمی ہو جاؤں گا، تو مجھے بچ کے نکلنا ہے۔ عقل انسان کو نور اور ظلمت کی پہچان بتاتی ہے۔ عقل انسان کو سویرے اور اندھیرے کی پہچان بتاتی ہے۔ عقل انسان کو حق اور باطل کی پہچان بتاتی ہے۔ عقل انسان کو زندگی اور موت کا شعور دیتی ہے۔ عقل اللہ نے انسان کو دے دی، اور جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب بار بار ہم تمہارا کندھا پکڑ کے، تمہارا کان پکڑ کے، تمہارے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد میں نہیں لے جائیں گے۔ ہم نے بتا دیا یہ مسجد ہے اور یہ مندر ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کا گھر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ مسجد ہے، وہ مندر ہے۔ مسجد ہمارا گھر ہے، اور مندر جو ہے وہ لات منات عزا تین کا گھر ہے۔ تو اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ایک کے گھر کی طرف جانا ہے یا تین کے گھر کی طرف جانا ہے۔ بتا دیا اللہ نے کہ بھائی یہ مسجد ہے، وہ بت خانہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، وہ بتوں کا گھر ہے۔ یہاں آؤ گے تو جنت ملے گی، وہاں جاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ اب اللہ خاموش دیکھ رہا ہے، چپ ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہم نے عقل دے دی، ہم نے تمہیں نور اور ظلمت کا پتہ دے دیا، ہم نے تمہیں حق اور سچ کا پتہ دے دیا، ہم نے تمہیں باطل اور جھوٹ کا پتہ دے دیا، ہم نے تمہیں مسجد اور مندر کا پتہ دے دیا۔ اب ہم چپ ہیں، چپ ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب ہم چپ ہیں، چاہو تو جنت کی طرف چلے جاؤ، چاہو تو جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ ہم کان پکڑ کے نہیں لے جائیں گے۔ ہم نے عقل دے دی ہے، جب عقل دے دیتا ہے تو اللہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ بار بار نہیں بولتا۔ اب ہے جملہ، چونکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے تو جانور کے غول کو، پورے غول کو، پورے غلے کو جو جدھر چاہے ہکا کے لے جائے۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ بات پہنچ گئی۔ جانور کے پورے غلے کو، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، 100 کی تعداد میں ہے، اور ایک چرواہا، 100 بھیڑ بکریاں اور ایک چرواہا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ اب جدھر چاہ رہا ہے ان 100 بکریوں کو، بیل کو، بھینس کو، گائے کو، گوسفند کو، بکروں کو ہکاتا ہوا لے جا رہا۔ اب جدھر چرواہا کہے گا وہ جلدے چلے جائیں گے۔ اب چرواہا انہیں چاہے گڈھے میں لے جائے، چرواہا چاہے انہیں گڑھے میں لے جائے، چاہے انہیں سبزے کی طرف لے آئے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے۔
تو جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اسے جو جدھر چاہے ہکا کے لے جاتا، جدھر چاہے ہکا کے لے جائے۔ تو انسان کے پاس چونکہ عقل ہے، اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی ایسا نہ آ جائے جو اسے اپنے ساتھ ہٹا کے لے جائے۔ ہاں اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پیچھے چلو، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی بھی کہے کہ میرے پیچھے چلو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، تو اگر بالکل ویسے ہی کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کا غلہ بن گئے۔ اس لیے کہ اگر اپنے جیسے کو چرواہا بنا لیا تو جیسے تم خطا کار ویسے وہ بھی خطا کار۔ اس لیے کہا کہ ہم نے ہر انسان کو ہادی نہیں بنایا، ہم نے ہر انسان کو ہادی نہیں بنایا، ہم نے ہدایت دینے والے کو معصوم بنایا۔ اب اگر معصوم سامنے ہو اور وہ تمہیں کہیں بھی لے جائے تو نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ معصوم ہمارا نمائندہ تمہیں جدھر چاہے لے جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے کہنے پر لے جا رہا، اور جو ہمارے کہنے پر لے جائے وہ تمہیں گڈھے کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اس لیے اللہ نے سورہ مبارکہ قصص اور سورہ مبارکہ انبیاء، ان دو سوروں میں اللہ نے دو قسم کے امام کا تذکرہ کیا۔ سورہ انبیاء میں کہا کہ امام ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم نے امام بنایا، یہ تیرے سلامت رہے، جسے ہم نے امام بنایا، اور جسے ہم امام بناتے ہیں یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ کہا کہ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہدایت کرو تو وہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ کہ پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ عمل خیر کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ وہ عمل خیر انجام دیں۔ نہیں سمجھے 10 مرتبہ دوہراتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلاس کا بچہ جب سمجھتا نہیں تو اسے کہتے ہیں 10 مرتبہ دوہرا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان ائمہ پر جن کو ہم نے امام بنایا، ہم نے ان پر وحی کی ہے عمل خیر کی، عمل خیر کی، نہیں سمجھے، خیر عمل کی، آپ سمجھے؟ اسی لیے چونکہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام کو مانتے ہیں تو ہر اذان میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں۔ تو یہدون بامرنا والے کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم پانچوں وقت اذان میں گواہی دیتے ہیں، اور اذان میں ہم بلاتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آ جاؤ خیر عمل کی طرف، آ جاؤ خیر عمل کی طرف۔ سمجھ فرمائی آپ نے؟ اب دوسرے ائمہ کون ہیں؟ دوسرے ائمہ کون ہیں؟ کہا کہ بھائی وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور کہا کہ کچھ امام تمہارے ہی درمیان ایسے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی بلا دونوں امام رہے ہیں، دونوں قسم کے امام بلا رہے ہیں، ایک جنت والا بھی بلا رہا ہے اور جہنم والا بھی بلا رہا ہے، دونوں بلا رہے ہیں۔ جہنم والا کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلو، جنت والا کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلو۔ تو اب جو مجھے اور آپ کو عقل دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ وہ اس لیے دی ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون امام جنت ہے، کون امام جہنم۔ جس نے میرا ساتھ دیا اس کو سلامت رکھے خدا، جس نے ساتھ نہیں دیا وہ خود سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ ایک ہے امام جنت، ایک ہے امام جہنم۔ مجھے اور آپ کو عقل دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ امام جنت کو اور امام جہنم کو پہچاننا کہ کون سا ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جائے گا،
اور کون سا ہے جو جنت کی طرف لے جائے گا؟ اتنی سی بات ہے، اور بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، برادران بزرگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، صرف اتنی سی بات کہ بھائی یہ جو زندگی ملی ہے 60 برس 70 برس 80 برس، اس میں تیاری کرنی ہے قبر کی۔ کیا کہنے آپ کو پہلی جماعت، دوسری جماعت، اس کے بعد 9th میٹرک، پورا سال ملتا ہے تیاری کے لیے۔ تیاری کس چیز کی؟ امتحان کی۔ بچے سے کہا جاتا ہے پورا سال پڑھو، سال کے آخر میں امتحان ہوگا، تو پڑھایا کس لیے جا رہا ہے؟ تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ یہ 80 برس کی حیات کیوں گزاری جا رہی ہے؟ تاکہ قبر میں کامیاب ہو جائے، تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی اور موضوع چھیڑ دوں؟ سلامت رہیں آپ۔ تو اب یہ پوری زندگی 80 برس کی کس لیے ہے؟ تاکہ قبر کی تیاری ہو جائے، تاکہ آخرت کی تیاری ہو جائے۔ تو بھائی اتنی سی بات ہے، تیاری اس بات کی ہے اور عقل اس لیے دی ہے تاکہ امام جنت اور امام جہنم کی پہچان ہو جائے۔ تو اس لیے 1400 برس سے اسی فرش عزا پر بیٹھے اور بیٹھ کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ امام جنت اور جہنم کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ امام جنت وہی ہوگا، امام جنت وہی ہوگا، امام جنت وہی ہوگا جس کے لیے پیغمبر نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر حدیث یہاں رکی نہیں، اتنی سی حدیث نہیں ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حدیث اتنی سی نہیں ہے، حدیث آگے ہے وہ ابوہما افضلہما، اور ان دونوں کا باپ ان سے افضل ہے۔ ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے، ابوہما افضلہما، ان دونوں کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ تو جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کے بیٹوں کی زمینداری اور جاگیرداری جنت ہے، اس کے باپ کی جاگیر کیا ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اب یہ تو ہوگا امام جنت، یہ تو ہوگا امام جنت حسن اور حسین۔ اب امام جہنم کون ہے؟ امام جہنم کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں صرف یہ دیکھو کہ امام جنت کے مقابلے پہ جو آ جائے، سچ کے مقابلے پہ جو آئے وہ جھوٹ، حق کے مقابلے پہ جو آئے وہ باطل، صبح کے مقابلے پہ جو آئے وہ رات، سویرے کے مقابلے پہ جو آئے وہ اندھیرا، نور کے مقابلے پہ جو آئے وہ ظلمت۔ سیدھی سی بات ہے، جنت کے مقابلے پہ جو آئے وہ جہنم۔ تو اب میرے بھائیوں صرف یہ دیکھنا ہے کہ امام جنت کون ہے اور امام جنت کے مقابلے پہ کون آ رہا۔ تو میرے بھائی سیدھی سی بات ہو گئی، اگر میرے برادران امام جنت حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہما کہہ رہے ہیں تو جو مقابلے پہ آئے گا وہ رضی اللہ نہیں ہوگا، وہ لعنت اللہ ہوگا۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، سمجھو فرمائی نا کہ بھائی رضی اللہ کے مقابلے پہ رضی اللہ نہیں آتا، رضی اللہ کے مقابلے پہ لعنت اللہ آتا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی رضی اللہ اور یزید بھی نہیں، حسین رضی اللہ ہے تو یزید لعنت اللہ ہے۔ سمجھو فرمائے، اور صرف حسن و حسین کے لیے ہے کہ ان کا باپ ان سے افضل ہے۔
بھائی سلامت رہے اگر آپ یہ جملہ سمجھ گئے. توجہ فرمائی آپ نے. تو دیکھیے انسان کو عقل دی ہے, عقل دی ہے, ہر انسان کے پاس عقل ہے, لیکن ہر انسان بھی برابر نہیں. انسان اور انسان میں فرق ہے, انسان اور انسان میں فرق ہے. اسی لیے اللہ نے کہا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں بتایا ہے کہ خشکی پر کیسے چلا جاتا ہے اور پانی پر کیسے چلا جاتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. اللہ ہمیشہ پاک اور طاہر رزق دیتا ہے, انسان خود اسے نجس بنا لیتا ہے. اللہ تو پاک اور طاہر رزق دیتا ہے, انسان رشوت لے کے نجس بنا دیتا ہے, انسان دھوکہ دہی کر کے نجس بنا لیتا ہے, انسان بے ایمانی کر کے اس پاک رزق کو نجس بنا لیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دودھ میں مینگنی, کہ صاف دودھ میں ایک مینگنی آ جائے پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے جتنے مخلوقات کو فضیلت دی ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پورا خطاب کرنا ہے مجھے واپس سیالکوٹ جانا ہے, اور سیالکوٹ ہی سے میں آیا ہوں پڑھتا ہوا, تو میری بات سمجھی جائے تو مجھے پورا 59 منٹ چاہیے. ہیں میرے ساتھ؟ میرے پاس 25 منٹ رہ گئے, اور 25 منٹ آپ میرا ساتھ دیتے جائیے گا. بہت اہم باتیں کرتا ہوں, ممبر پہ میں وقت ضائع کرنے نہیں آتا. میں چاہتا ہوں بچے تک بھی اگر کوئی پیغام پہنچ جائے تو میری محنت سوارت اور بانی مجلس کی محنت سوارت ہو جائے. سب میرے ساتھ ہیں؟ آگے بڑھاؤں بات کہ جتنی مخلوقات پر ہم نے مخلوقات کو فضیلت دی ہے, ہر فضیلت والی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی ہے. ہر فضیلت والی مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی, تو یہ مکھیوں میں افضل ہے. شہد کی مکھی مکھیوں میں افضل ہے. اسی طرح اللہ نے کیا کہا, ناقہ صالح کی اونٹنی, کہ ہم نے صالح کی اونٹنی کو ہر اونٹنی پر فضیلت دی ہے. اب نہ ہر اونٹنی اکڑے, نہ ہر اونٹنی پہ بیٹھنے والا اکڑے. ہم نے ناقہ صالح کو فضیلت دی ہے, تو ہر اونٹ اور اونٹنی سے ناقہ صالح افضل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اسی طرح جناب سلیمان کو اللہ نے جو گھوڑے عطا کیے, ان کے پر تھے, پر نکلے ہوئے تھے اور بالکل چپک جاتے تھے, اور پھر وہ اڑتے تھے تو پر ان کے نکل آتے تھے, تو بعد میں پر ختم ہو گئے. میں نے تو یہ ریسرچ کی نہیں, یہ میری ریسرچ تو ہے. لکھا ہوا ہے امام اسماعیل بخاری صحیح البخاری کہ رسول اللہ آئے اور تشریف لائے ام المومنین کے حجرے میں. ام المومنین کے حجرے میں. تو ام المومنین نے طاق میں کوئی چیز سجائی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا. تو کہا کہ اے حمیرہ یہ کیا ہے, یہ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ ہٹائے تو دیکھا گھوڑے, موم کے گھوڑے بنے ہوئے, جیسے گڑیا گھوڑے نہیں بنتے, اس میں اندر کپڑا ہوتا اور اس کے اوپر سی دیا جاتا, گھوڑے کی شبیہ. اور اس کے پر نکلے ہوئے تھے. کہا کہ اے حمیرہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو کوٹ کر رہا ہوں, میں تو امام بخاری کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں. اے حمیرہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا, گھوڑے کی شبیہ ہے, میں نے بنائی ہے. کہا اس کے پر کیسے آ گئے؟ اس کے پر کیوں بنا؟ کہا آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے, اور پر والے گھوڑے کو ہی ذوالجناح کہا جاتا ہے. پر والے گھوڑے کو ہی ذوالجناح کہا جاتا ہے. تو اب جناب سلیمان کو گھوڑے دیے تھے, ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے, ان کے پر نکلے ہوئے تھے, تو ان گھوڑوں کو ہر گھوڑے پر فضیلت, اس لیے کہ نبی کی سواری ہو گئے. پیچھے رہ گیا, میں آگے بڑھوں. تو جو نبی سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا بھی افضل ہو جاتا ہے.
اور اگر اس گھوڑے کی شبیہ بنائی جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتی، وہ سنت ام المومنین ہوتی ہے، ام المومنین کی سنت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے گھوڑوں کو بھی فضیلت دی، ناقہ صالح کو بھی فضیلت دی، اور شہد کی مکھی کو بھی فضیلت دی، لیکن اللہ نے کہا ہم نے ان تمام پر انسان کو فضیلت دی، ہم نے ہر فضیلت والی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی، لیکن اللہ کہتا ہے ہر انسان اور انسان برابر نہیں۔ دیکھیے مجھے موضوع آنا ہے، موضوع، اور آپ کو پتا ہے آج کیا موضوع ہے، اور موضوع پہ آنا ہے، صرف 5 منٹ لوں اور موضوع پہ آؤں گا، تمہید آپ کے حوالے کر دی، کہا کہ ہر انسان اور انسان برابر نہیں۔ کا پروردگار کیوں برابر نہیں؟ تو سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا اس لیے برابر نہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ کہہ دیا کہ یہ انسان بعض ان میں ایسے ہیں کہ یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں، جی تیرے میرا ساتھ دیتے ہیں، یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، یہ کان تو رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی ہر انسان اور انسان برابر ہے، سارے انسان پر، ہر مخلوق پر، ہر انسان کو فضیلت دی، اور انسان اور انسان برابر نہیں۔ تو پروردگار یہ بتا کہ انسانوں میں کس انسان کو کس انسان پر فضیلت دی؟ کہہ دیا کہ لا تموتن وانتم مسلمون، سورہ بقرہ میں کہا خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان پر مسلمان افضل۔ یہ جملے ضائع ہو گئے تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی، جگہ بھرتے جائیں جگہ بھرتے جائیں، جیسے نماز میں صفیں خالی نہیں چھوڑی جاتی ویسے ادھر آ جائیں، قریب قریب آ جائیں، بس 5 یا 10 منٹ کی بات رہ گئی، تاکہ ہر انسان پر مسلمان افضل، ہر انسان سے مسلمان افضل۔ مسلمان کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ ہر مخلوق پر انسان افضل، ہر انسان سے مسلمان افضل، لیکن ہر مسلمان بھی برابر نہیں، ہر مسلم بھی برابر نہیں۔ کہا کہ بھائی کیوں برابر نہیں؟ ایک بار آواز دی کہ ہم نے قرآن میں، جملہ آپ محفوظ کریں گے، اس لیے کہ رمضان میں ہم کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں قرآن یاد ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن میں سورہ مسلمون ہے؟ سورہ مسلمون نہیں ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون ہے۔ تو اب ہر انسان برابر نہیں، انسانوں میں مسلمان افضل، لیکن مسلمان بھی برابر نہیں۔ مسلمانوں سے کون افضل؟ ایک بار سورہ مومنون میں آواز دی قد افلح المومنون، فلاح تو وہی پائیں گے جو ایمان والے ہیں، قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومنین، کامیاب ہے مومن۔ قد افلح المسلمون نہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کامیاب، کہا نہیں، مسلمانوں میں مومن افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، یعنی اب یہ انسانوں کی درجہ بندی ہو رہی ہے، ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں سے مومن افضل، مسلمانوں سے مومن افضل، لیکن مومن بھی برابر نہیں، مومن بھی برابر نہیں۔ سارے صحابہ کرام مومن تھے لیکن ہر مومن برابر نہیں، سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر۔ سارے صحابہ بھی برابر نہیں۔ بھائی خود امت مسلمہ کہتی ہے کہ عشرہ مبشرہ صرف 10 تھے ان تمام میں کہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں سے مسلمان افضل، مسلمانوں سے مومن افضل، مومنوں میں وہ افضل کہ جو 10ویں درجے پر،
لیکن ہر 10ویں درجے والا بھی برابر نہیں. ہائے ہائے ہائے. تو ہر 10ویں درجے والا برابر نہیں تو پھر ان میں افضل کون؟ ان میں افضل کون؟ ایک بار اللہ نے آواز دی، اللہ نے آواز دی، ہم نے نبیوں کو انسانوں پر فضیلت عطا کی. ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کو ہر مومن پر فضیلت عطا کی. یعنی مسلمان سے مومن افضل، مومنوں سے انبیاء افضل، مومنوں سے انبیاء افضل. لیکن ہر نبی بھی برابر نہیں، ہر نبی بھی برابر نہیں. نبیوں میں کیا کہا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو ہر نبی برابر نہیں. تو نبیوں سے افضل کون؟ میرے جا رہا ہوں جملہ، نبیوں سے افضل کون؟ ملا پریشان ہو جائے گا، ملا پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا بات کہہ دی کہ نبیوں سے بھی کوئی افضل ہے. ہاں نبیوں سے افضل ہے کون؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے افضلیت عطا کی ہے. تو نبیوں سے رسول افضل. نبی 1,24,000 اور رسول کتنے؟ 313. تو نبیوں سے افضل کون؟ رسول. لیکن رسول بھی برابر نہیں، 313 بھی برابر نہیں، 313 بھی برابر نہیں. ان 313 میں بھی کچھ افضل. وہ کون افضل؟ کہا کہ ہر مخلوق پر انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں درجات والا افضل، درجات والوں سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل. تو رسولوں میں کون افضل؟ کہا رسولوں میں وہ افضل جو اولو العزم ہیں، جو اولو العزم ہیں وہ افضل. اور اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اولو العزم بھی 5 ہی ہیں، اولو العزم بھی 5 ہی ہیں، نہ 3 نہ 13. اولو العزم بھی 5 ہیں. کون کون؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور مصطفیٰ. یہ اولو العزم صاحبان شریعت. تو ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں درجات والا افضل، درجات والوں سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم افضل. لیکن اولو العزم بھی برابر نہیں. ان 5 میں ہمارا مصطفیٰ افضل. تو کائنات میں سب سے افضل مصطفیٰ، کائنات میں سب سے افضل مصطفیٰ، سب سے افضل مصطفیٰ. اور اسی مصطفیٰ کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا. ترجمہ کرو. کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا. مصطفیٰ سب سے افضل. اب مصطفیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب انبیاء سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اے گروہ انبیاء، ہم نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے. اے گروہ انبیاء، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے. یاد رکھو کہ ایک رسول آئے گا جو تم پر نازل کی ہوئی کتاب کی بھی تصدیق کرے گا اور تم کو عطا کی ہوئی حکمت بھی تصدیق کرے گا. اور پھر اللہ کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور اے انبیاء، تم اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. کیوں یا اللہ تو مدد نہیں کر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ مدد. تو انبیاء سے کیوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی مدد کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا مددگار ہو اور وہ اللہ کے ہوتے ہوئے مددگار ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو مصطفیٰ کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا. اس اللہ کا مددگار جس اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمانے کہا بھئی ہم سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے. تو سب نے کہا، اللہ نے کہا کہ اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں.
تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے فَاشْهَدُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس وعدہ کرنے کے بعد مکر گیا، تم میں سے جس نے میرے نبی کو پر ایمان نہ لایا اور میرے نبی کی نصرت نہ کی، وعدہ کرنے کے بعد مکر گیا، تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک، توجہ بات ختم ہو رہی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا، اے آدم مصطفیٰ کی مدد کرنا، اے نوح مصطفیٰ پر ایمان لانا مدد کرنا، اے ابراہیم مصطفیٰ پر ایمان لانا مدد کرنا، اے موسیٰ مصطفیٰ پر ایمان لانا مدد کرنا، اے عیسیٰ مصطفیٰ پر ایمان لانا مدد کرنا۔ سب نے کہا ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا دیکھو تم نے وعدہ کیا اور اگر وعدے سے مکر گئے تو تم فاسقوں میں سے ہوگے، تو اب آدم پر بھی واجب ہے کہ مصطفیٰ کی مدد کریں، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یعقوب پر، یوسف پر، ایوب پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، ابراہیم پر، اسحاق پر، اسماعیل پر، ادریس پر، الیاس پر، سب پر واجب ہے کہ مصطفیٰ کی مدد کریں۔ یعنی آدم صفی اللہ نہ رہیں گے اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی، نوح نجی اللہ نہیں رہیں گے اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی، ابراہیم خلیل اللہ نہیں رہیں گے اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی، موسیٰ کلیم اللہ نہیں رہیں گے اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی، عیسیٰ روح اللہ نہیں رہیں گے اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اے حضرت آدم علی نبینا افضل الصلوات والسلام، اے حضرت آدم آپ ہوں گے صفی اللہ، اے حضرت نوح آپ ہوں گے نجی اللہ، اے حضرت ابراہیم آپ ہوں گے خلیل اللہ، اے حضرت موسیٰ آپ ہوں گے کلیم اللہ، اے حضرت عیسیٰ آپ ہوں گے روح اللہ۔ لیکن اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی تو آپ کی نبوت گئی، اگر مصطفیٰ کی مدد نہ کی تو آپ کی نبوت نہ کی، گئی چلی گئی۔ 1,23,999 انبیاء سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے کہا کہ اگر تم نے مصطفیٰ کی مدد نہ کی تو تم نے نبوت نہ کی، اور مصطفیٰ سے کہا اگر تم نے من کنت مولا نہ کہا تو کچھ نہ کہا۔ زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ فرمائی مصطفیٰ کو ایک مقام رفعت پر بلند فرما دیا کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء سے کہہ دیا کہ سب مصطفیٰ کی نصرت کرنا۔ تو میرے عزیزو مصطفیٰ سب سے عظیم منزل پر ہے، سب سے عظمت پر، لیکن مصطفیٰ کو چلے جانا ہے۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو مصطفیٰ پردہ فرما جائیں گے تو کیا عظمت کا معیار ختم ہو جائے گا؟ کیا کائنات میں سب سے افضل اب کوئی نظر نہیں آئے گا؟ مصطفیٰ نے کہا کیا بکتے ہو، اگر میں خاموش چلا جاؤں تو سمجھ لینا افضلیت ختم ہو گئی، اور اگر جاتے جاتے اپنے کاندھے پر کسی کو بلند کر جاؤں۔ فرمائی آپ نے، تو اب وہ علی مصطفیٰ کے کاندھے پر بلند ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، جو ایوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہے، جو یعقوب کو ان کے حزن میں دیکھنا چاہے، جو یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھے۔ آدم کی صفوت علی کا چہرہ، نوح کی نجابت علی کے چہرے میں، ابراہیم کی خلت علی کے چہرے میں، موسیٰ کی ہیبت علی کے چہرے میں، عیسیٰ کی روح علی کے چہرے میں، ایوب کا صبر علی کے چہرے میں، یعقوب کا حزن علی کے چہرے میں، یوسف کا حسن علی کے چہرے میں۔ اب جملہ لے جاؤ اور کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، اب جو جملہ دے رہا ہوں، یعنی آدم کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، نوح کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، ابراہیم کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، ابراہیم کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، موسیٰ کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، عیسیٰ کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، ایوب کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، یعقوب کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، یوسف کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، اور علی کے چہرے کی زینت زینب۔ سلامت رہیں جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا۔ ہر نبی کے چہرے کی زینت علی کا چہرہ، اور علی کی زینت زینب، علی کی زینت زینب، جسے زینب کہا جاتا، اسی لیے نام رکھا۔ یہ تو اپنے باپ کی زینت ہے۔ میں نے کہا تھا نا موضوع پہ آنا ہے، اور ابھی تو آپ کو بولنا ہے، موضوع تو اب شروع ہوا ہے، 15 یا 20 منٹ کی بات رہ گئی، اسی پر بولنا ہے۔ ہر نبی اپنا اپنا چہرہ لیے ہوئے، ہر چہرے کی زینت علی کا چہرہ، لیکن اللہ کی آواز آئی، اے پڑھنے والے خطیب، تو نے یہ کیا کہا؟ کیا علی کا چہرہ صرف آدم کی زینت ہے؟ کیا علی کا چہرہ صرف ابراہیم کی زینت ہے؟ کیا علی کا چہرہ صرف موسیٰ کی زینت ہے؟ کیا علی کا چہرہ صرف عیسیٰ کی زینت ہے؟ کہا نہیں، اگر صرف انبیاء کی زینت ہوتا تو ہم کبھی بھی علی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ کہتے۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، نبیوں نے پکارا میری آقا تعالی، مولا قمبر، مولا ابو ذر، میری آقا تعالی، میری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، من کنتو مولا، نعرہ اللہ کے چہرے کی زینت ہے علی، اور جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے زینب کا چہرہ دیکھتے ہی کہا یہ تو زینب ہے، یہ تو اپنے بابا کی زینت ہے، یہ تو اپنے بابا کی زینت ہے۔ تو اس لیے کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، جملے محفوظ کرتے جائیں، کوئی معمولی زینت نہیں ہے۔ جو وجہ اللہ کی زینت ہو، جو وجہ اللہ کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا۔ تو صرف زینب یہ نہیں ہے کہ زینت ہے زمین پر، اللہ اکبر، صرف زینت زمین نہیں ہے، صرف زینت آسمان نہیں ہے۔ بی بی زینب، اب میں کہاں تک لے کے جا رہا ہوں، اور تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی جملے میرے ضائع نہ ہو، محفوظ کرنا، مجھے بتانا کہ جملے پہنچ رہے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ۔ ایک بار معصوم نے، معصوم کون؟ جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس کا قول بھی قول اللہ، جس کا فعل بھی فعل اللہ، جو اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وہی نہ آ جائے۔ مسائل پہ تھوڑی آیا ہوں بھائی، یہ تو فضائل پڑھ رہا ہوں، بی بی کے فضائل، یہ تو تمہید میں نے، یعنی اتنی عظیم بی بی ہے کہ اس کا نام لینے کے لیے مجھے 40 منٹ لگ گئے۔ ہائے 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 ہائے، ایسا جملہ ظاہر کر دیا کہ اس کے ذکر تک آنے کے لیے 40 منٹ لگ گئے۔ ایسے ہی تھوڑی بیٹھتے ہی بی بی کا ذکر کر دیا جائے گا، باقاعدہ جملوں کا مخملی فرش بچھانا پڑے گا، باقاعدہ عقل، ادراک، الہام کی منزل پر آئے گا، باقاعدہ الفاظ کی وحی ہوگی، باقاعدہ دلوں کو کعبہ بنانا پڑے گا، تب جا کے اس بی بی کا ذکر ہوگا۔ ایسے ہی تھوڑی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے کہ بس بیٹھے اور ذکر شروع کر دیا۔ اتنی تمہید کے بعد فضائل علی پڑھے ہیں اور پھر بتایا ہے اتنی بلندی پر جا کر دیکھنا کہ علی کی بیٹی کیا ہے،
جس بلندی پر بابا ہے اسی بلندی سے جا کے دیکھنا کہ بیٹی کا رتبہ کیا ہے، بیٹی کا رتبہ کیا ہے۔ تو اب معصوم نے ارشاد فرمایا، معصوم نے ارشاد فرمایا، سنیں گے آپ، توجہ ہے آپ کی، خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے جیسے آپ نے سنا، اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان تمام برادران کی، رانا برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا اس پر شہداء کو وسعت دے، ان کے دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے، اور آپ کے دامن مراد کو در مقصود سے بھر دے۔ جملہ سننا، معصوم کی حدیث ہے، معصوم نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی قد زین عرشہ، اللہ جو بڑا بابرکت ہے اور جو بڑا بلند ہے، تعالی، تے عین الف لام یہ اس میں چھوٹی ہے، تعالی نہیں۔ پتہ نہیں کوئی ذاکر پڑھ رہا تھا کہ بے کعبے میں رسول اللہ گئے اور کعبے کے دروازے میں تالا لگا دکھا تو کہا اللہ تعالی، اللہ تعالی۔ ایسے سب ذاکرین ہوں گے تو کیا حشر ہوگا منبر؟ بھائی تالا وہ نہیں ہے، تالا تعالی، تعالی سے ہے اعلی اور اعلی سے ہے علی، علی یہ اعلی۔ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو بابرکت ہے اور جو بڑا اعلی ہے، قد زین عرشہ، اس نے اپنے عرش کو زینت دی۔ اللہ اکبر، دیکھو اس پوری کائنات میں کھرب ہاں کھرب یعنی لامحدود سیارے ستارے۔ پہلے اشرے میں میں فلکیات پر تقریر کر چکا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، کھرب ہاں کھرب سیارے، اور ایک ایک سیارہ زمین سے 100 گنا بڑا۔ زمین ایک ہی سورج چمک کر منور ہو جاتی، زمین سے 100 گنا بڑا جو سیارہ ہوگا اس میں 10 سورج اور کسی کسی میں 100 سورج چمکتے ہیں، تب جا کے وہ سیارہ روشنی دیتا۔ اتنے بڑے بڑے سیارے اور ایسے کھربوں ستارے اور سیارے۔ تو اب سورج ہے، سورج کے گرد یہ زمین اور یہ تمام سیارے گردش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ہے نا جس کو ہم اپنا یونیورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سورج کے گرد یہ 12 بروج حرکت کر رہے ہیں، یہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، اور اس پورے یونیورس کو لے کے، اس پوری کہکشاں کو لے کے سورج بھی گردش کر رہا ہے۔ پھر سورج جیسے کھربوں وہ بھی کسی سیارے کے گرد گردش کر رہے ہیں، کھرب ہا کھرب، کھرب ہا کھرب، سب گردش کر رہے ہیں۔ اور جب کھرب ہا کھرب سیارے اور ستارے مل جاتے ہیں وہ سب عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ہے عرش جس کی وسعت گنتی میں نہیں آ سکتی، گنتی خاطی، اتنا بڑا ہے اللہ کا عرش کہ جس میں کھرب ہا کھرب سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں۔ ایسا ہے اللہ کا عرش۔ وہ عرش اللہ نے اپنے سے منسوب کیا کہ مجھے اتنا اکبر ماننا کہ وہ عرش میرے لیے، نہیں تو اللہ یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی بلندی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، وہ صرف عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ۔ تو اب عرش کا طواف سارے عرب ہا کھرب ہا سیارے بھی کر رہے ہیں اور کھرب ہا ملائکہ بھی طواف کر رہا ہے، عرش کا طواف ہو رہا۔ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عرش کے 4 کونے ہیں، 4 کونے اس لیے ہیں، اسی لیے تسبیحات اربع ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہو نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیحات اربع اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ عرش کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر سبحان اللہ لکھا ہے، ایک کونے پر الحمدللہ لکھا ہے، ایک کونے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، ایک کونے پر اللہ اکبر لکھا ہے۔ عرش کا طواف، اور اتنا بڑا ہے عرش جسے اللہ نے اپنے سے منسوب کیا ہوا ہے۔ اس عرش کو معصوم کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد زین عرشہ باسماء اصحاب الكساء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وعلي وفاطمہ والحسن والحسین۔ کہ اللہ نے اپنے عرش کو 5 ناموں سے زینت عطا کی ہے، اللہ نے اپنے عرش کو 5 ناموں سے منور کیا ہوا ہے۔ اللہ بھی نور ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اپنے نور سے، کہ میں نے ان 5 کے نور سے عرش کو منور کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان 5 کا نور ہی اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور ہی ان 5 کا نور۔ قد زین عرشہ باسماء محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، اللہ نے اپنے عرش کو منور کیا ہوا ہے، زینت دی ہوئی ہے 5 ناموں سے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔
حدیث تو اب آ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے حدیث، یہاں تک حدیث رکی نہیں، حدیث رکی نہیں۔ ایک بار کہا وَأَيْضًا، اور ایسے ہی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَيَّنَ اللَّوحِ الْمَحْفُوظ، اسی طرح اللہ نے لوح محفوظ کو بھی زینت دی ہے، کس کے نام سے؟ بے اسم زینب۔ سلامت رہیں، پیچھے والے حضرات نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ہم سے شکوہ کروں گا، ہاں سلامت رہیں۔ اللہ محفوظ، بہت بڑے ہمارے کے عالم گزرے، نعمت اللہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری، انہوں نے اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں یہ روایت لکھی ہے معصوم کی، جو میں نے آپ کے حوالے کی، کہا کہ اللہ نے عرش کو زینت دی ہے 5 کے نام سے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چھٹا نام زینب کہا جاتا، لیکن زینب کا الگ مقام رکھا، الگ مقام رکھا، کہ لوح محفوظ کو ہم نے اسم زینب سے زینت عطا کی ہے، لوح محفوظ کو ہم نے اسم زینب سے زینت عطا کی ہے، یعنی لوح محفوظ جہاں انسانوں کی قسمتیں لکھی جا رہی ہیں، اس لوح محفوظ کی زینت کا نام ہے زینب۔ اب کرتے جاؤ عمل اور نہ پہچانو زینب کو، کرتے جاؤ عمل اور نہ احترام کرو علی کی بیٹی کا، نہ احترام کرو حسین کی خواہر کا، تو تمہارے سارے اعمال اکارت۔ اس لیے کہ آج یہ جملہ میں بہت وضاحت سے کہہ رہا ہوں اور بہت جم کی اور قوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہو، تو صرف اس لیے کہ کربلا زندہ ہے۔ بھائی حسین کی وجہ سے پورا دین زندہ، حسین نے پوری شریعت کے لیے جان دی، حسین نے پوری شریعت کے لیے جان دی، حسین نے اصول دین کے لیے بھی اور فروع دین کے لیے، صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے جان دی، حسین نے توحید کے لیے بھی جان دی، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب کے لیے حسین نے جان دی۔ تو آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جملہ، کیونکہ آج کربلا ہے اور ذکر کربلا ہو رہا ہے، محرم ہے اور ذکر محرم، ذکر مصائب اور ذکر فضائل حسین ہو رہے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو یہ جملہ بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کربلا کو ہٹا دو، کیا پتا کسی بڑی داڑھی والے کو کہ نماز جماعت کسے کہتے ہیں، کیا پتا کسی اٹنگی شلوار والے کو کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ آج پورا دین جو اپنی تمام تر کمال کے ساتھ موجود ہے وہ کربلا کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے، پورا دین کربلا کی وجہ سے، اور کربلا زینب کی وجہ سے، پورا دین کربلا کی وجہ سے اور کربلا زینب کی وجہ سے۔ نہ ہو زینب تو کربلا ہی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے جاتے جاتے کہا بہن زینب یہ پیغام پہنچانا ہے، بہن نانا کی امت کو عذاب سے بچانا ہے، جتنے مصائب ہم جھیلیں گے اتنا ہی اللہ ہمیں حق شفاعت دیتا چلا جائے گا، جتنے مصائب ہم جھیلیں گے ہم بددعا نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، اتنا ہی ہمارے حق شفاعت میں اللہ اضافہ کرے گا، اور ہمارا نانا اس وقت منزل شفاعت پر بلند ہوگا، اس وقت مقام محمود پر بلند ہوگا جتنی تکلیفیں ہم سہتے چلے جائیں، اس کی راہ میں صبر کرتے چلے جائیں۔ میرا گلا کٹ گیا کوئی پرواہ نہیں، زینب میں نے علی اصغر کو ابھی دفن کر دیا ہے، زینب میں نے 18 برس کے کڑیل جوان کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچا، زینب میں نے حسن بھیا کے لال کو پامال ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا، میں نے پامال لاش قاسم کے ٹکڑے سمیٹے ہیں، زینب میں نے اون و محمد کی لاشیں اٹھائی، زینب تم نے دیکھا میں عباس کے کٹے ہوئے شانے لے کر آیا، اور زینب اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، زینب صبر کرنا، زینب صبر کرنا، اور زینب تمہارے سر سے ردا چھینی جائے گی، زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، زینب تمہیں کشا کشا لے جایا جائے گا، تمہیں سر برہنہ لے جایا جائے گا، زینب مجھ سے وعدہ کرو بد دعا نہیں کرو،
زینب نانا کی امت پر بددعا نہیں کرو گی، ہماری ساری محنتیں ضائع چلی جائیں گی، نانا کو حق شفاعت دلانا ہے تو یہ مصائب ہمیں اٹھانا ہے، یہ مصیبتیں ہمیں اٹھانا ہے۔ زینب نے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا بھیا عصر عاشور تک تم نے جانا اور کربلا نے جانا، لیکن عصر عاشور کے بعد تک شام جانے اور زینب جانے۔ عصر عاشور کے بعد سے شام تک کی منزلوں میں زینب جانے، میری طرف دیکھتے رہنا، زینب جانے اور پتھر جانے، زینب جانے اور تازیانے جانے، زینب جانے اور ہاتھوں کی رسیاں جانے، زینب جانے اور راہ کے کانٹے جانے۔ بھیا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام شام کی گلیوں تک لے کے جاؤں گی، تمہارا پیغام پوری دنیا کے چپے چپے پر لکھوا دوں گی، تمہارا پیغام دنیا کے ایک ایک شہر کی ایک ایک گلی میں پہنچا دوں گی۔ آج مجھے بتاؤ یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ بی بی زینب کے نام سے ہو رہی ہے نا، تو یہ اس گلی میں بھی نام حسین درج ہو گیا ہے زینب کی وجہ سے، کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اسی زینب نے جا کے راستے کی تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ میرے عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہائے ضرور کہہ دینا، ہائے ضرور کہو ہائے حسین، سب مل کے کہو ہائے حسین۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بہن 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے، 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے نہیں، ارے حسین کا گلا خنجر سے کاٹا نہیں جا رہا تھا، ایسے کاٹا گیا جیسے کلہاڑیوں سے مار مار کے کاٹا جاتا ہے۔ اور ادھر سے زینب کہہ رہی تھی او عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ قتل ہو رہا۔ قدرکم اللہ، ہائے کہتے رہو، آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، آنسو آئیں نہ آئیں پرواہ نہ کیا کرو، ہائے زینب کہتے رہو، ہائے حسین کہتے رہو۔ کہا کہ اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے۔ ایک بار کربلا میں آندھیاں چھانے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا، سورج کو گہن لگ گیا، زینب نیچے اتری، ایک بار خیمے کی طرف گئی تاکہ بیویوں کو سنبھالیں۔ جیسے ہی خیمے کا دروازہ کھولا ہے، پردہ ہٹایا ہے، آسمان سے آواز آ رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، جان لو حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ بہن پر کیا گزر رہی ہوگی جب بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے؟ تو اب اس وقت جیسے ہی آندھی کا زور ٹوٹا ہے، جیسے ہی شام غریبہ سے کچھ پہلے کا منظر آیا ہے، تو زینب چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی میرا بھیا کہاں ہے، میرا بھیا کہاں ہے، لاشوں پڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تمہیں رونا آ رہا یا نہیں، میں صرف اپنے امام زمانہ کو مصائب سنا رہا ہوں، چاہو تو تم بھی میرے امام زمانہ کے ساتھ گریہ میں شریک ہو سکتے ہو۔ جسے رونا نہیں آتا وہ ہائے حسین کہتا رہے، سینے پہ ہاتھ مارتا رہے، تاکہ امام زمانہ تمہیں دیکھ تو لے کہ ہے کوئی میرے جد حسین پر رونے والا، سینے پہ ہاتھ مارتے رہو۔ زینب چاروں طرف تلاش کر رہی تھی میرا بھیا کہاں ہے، ادھر سینکڑوں لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور مقتل گاہ میں تمام عائشہ کے لاشیں پڑے ہیں، کبھی اس لاشے پر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی بلندی پر جاتی ہیں، کبھی اترتی ہیں۔ ایک بار ایک نشیب میں زینب گئی، وہاں ایک سر بریدہ لاشا دیکھا جس کے تن پر سر نہیں ہے اور کٹی ہوئی رگیں گلے سے باہر آ رہی ہیں، کٹی ہوئی رگیں گلے سے باہر آ رہی ہیں، پورا جسم لہو لہان ہے، پورے جسم پر تیر پیوست ہے۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، تمہیں واسطہ دے رہا ہوں، تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، میں یہ منظر کبھی نہیں پڑھتا، آج پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بی بی زینب کا دن ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ سینے پہ مارو، ہاتھ اٹھاؤ سینے پہ مارو، سینے پہ کہو ہائے حسین، کہو ہائے حسین، اس لیے کہ عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی حسین کے لاشے پر زینب پہنچی، ایک بار زینب نے کٹے ہوئے گلے سے لے کر پاؤں تک لاشے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد زینب جھکی، جھکنے کے بعد رگوں سے ابلتے ہوئے خون کو سونگھا اور سونگ کر کہا ارے کیا تو میرا حسین ہے، کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ ارے صرف یہی نہیں، خدا کی قسم زینب پہچان نہ سکی بھیا کے لاشے کو، زینب حسین کے لاشے کو پہچان نہ سکی، اس لیے کہ لاشا اتنا لہو لہان ہو چکا تھا۔ ارے جس کے تن پر سر ہی نہ ہو،
جو سوارے دوش رسول ہو، اس عالم میں ہو، تو حسین کو زینب پہچان نہ سکی۔ تیر پیوست ہیں، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے بدن ہے، ہاتھ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پاؤں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ زینب بار بار پوچھ رہی ہیں انت اخی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اس لیے کہ پہچان نہ سکی۔ یہ عالم ہو گیا تھا، اب پھر کہنا ہائے حسین۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں، ارے صرف حسین کی یہ بات نہیں، حسین کا یہ عالم نہیں تھا، صرف حسین کی یہ حالت نہیں تھی۔ ایک بار کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب کو دیکھ کر کہا کیا تو میری بہن ہے؟ اجرکم اللہ، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، کیا تو میری بہن ہے؟ یعنی زینب کی رنگت اتنی بدل چکی تھی کہ لاشہ حسین نے بہن کو نہ پہچانا۔ سنو گے آخری جملہ تقریر کا، تم نے رونے کا حق ادا کیا ہے، خدا تمہارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عطا کرے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ آخری جملہ سن لینا، میرے مولا زین العابدین سے بہت عرصے کے بعد جب میرا مولا مدینے آ گیا رہا ہو کر، میرے مولا نے مجلسیں پڑھنا شروع کی، میرے مولا نے فضائل بیان کرنا شروع کیے، مسائل بیان کرنا شروع کیے کہ میرے بابا پر کیا گزری، میرے چچا پر کیا گزری، میرے بھیا علی اکبر پر کیا گزری، میرا بھائی قاسم کیسے پامال ہوا، میرا بھیا 6 مہینے کا علی اصغر اس کا سر کیسے کاٹا گیا، میرے بابا کو کیسے پامال کیا گیا۔ سارے مسائل بیان کر رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ سے پہلے جب بیویاں خیموں سے باہر نکلی ہیں تو ہر بیوی کے سر پر یا تو سیاہ چادر تھی یا سفید، لیکن ایک بیوی کے سر پر لال چادر تھی۔ مولا لال چادر کیوں تھی؟ اس دن لال چادر کا کیا تصور؟ زین العابدین نے سر سے امامہ اتارا، منہ پر تماچے مارے، سینے پر ہاتھ مار کر کہا ارے چادر تو سفید ہی تھی، وہ میری پھوپھی زینب تھی، ارے چادر تو سفید تھی، لیکن جب پھوپھی زینب علی اکبر کے لاشے پر گری تو علی اکبر کے خون سے زینب کی سفید چادر لال ہو گئی۔ زینب نے آواز دی اے نانا، اے بابا، اے اماں زہرا، اے نانی خدیجہ۔ ماتم حسین۔